ابن الفرزی نے تاریخ اندلس میں یہ بات ذکر کی ہے، اور اس کے بعد یہی بات ترتیب المدارک میں قاضی عیاض نے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان میں، اور لسان میں حافظ ابن حجر نے، اور دوسرے اور بھی، حتیٰ کہ ذیل الموضوعات جو لالی المصنوع ہے نا حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، ذیل لالی المصنوع پر ذیل الموضوعات، اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اسبغ بن خلیل ایک مالکی قاضی تھا، وقت کا بہت بڑا قاضی تھا۔ مالکیوں کے نزدیک یہ ابن قاسم ہے نا، مدونہ ابن قاسم کی ہے، اس کی روایت زیادہ قابل اعتبار، اس پر اعتماد کرتے ہیں جو مدونہ میں مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس مدونہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم رفع الیدین کی روایت کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ روایت رفع الیدین کی، اور مالکیوں کے ہاں، بہت سے مالکیوں کے ہاں رفع الیدین پر عمل بھی نہیں ہے، جبکہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید میں بھی اور استذکار میں بھی اس کی تردید کی ہے کہ امام مالک کا صحیح قول جو ہے اور صحیح روایت جو ہے وہ رفع الیدین کرنے کی ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو مالکی ہیں، لیکن بعض مالکی اس مسئلے میں اس قدر غلو پر شکار ہو گئے تھے، جس طرح یہ اسبغ بن خلیل ہے، اس نے تو ایک روایت ہی بنا ڈالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انتساب کر کے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان کے پیچھے، حتیٰ کہ حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہو گئے، تو حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا ان کو کب اتفاق ہوا؟ جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کوفے چلے گئے تھے اور فوت ہو گئے تھے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی تاریخی حقیقت کی بنیاد پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سب حضرات نے کہا ہے کہ یہ روایت اسی اسبغ بن خلیل نے بنائی، اور یہ اس کے جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو پہلے فوت ہو چکے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمازیں پڑھانے سے پہلے ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر اسماعیل بن ابی عیاش کے بارے میں پوچھا، ہاں جی، انہوں نے پوچھا کہ ایک آدمی سے کہ آپ نے کب خالد بن معدان سے روایت کی ہے؟ آپ خالد بن معدان سے روایت کرتے ہیں تو کس سن میں آپ نے ان سے سماع کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے 113 میں۔ اب یہ بھی بتلا دیا انہوں نے، تو وہ فرمانے لگے اچھا، اب پتہ چلا کہ خالد بن معدان کی وفات کے 7 سال بعد تم نے ان سے سنا ہے، ان کی زندگی میں نہیں، بلکہ اس کی وفات کے 7 سال بعد سنا ہے۔ یعنی اس طرح تاریخ کے ساتھ یہ مسائل جو ہے نا وہ حل ہونے لگے، اور جو جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ جو ہے وہ نکھرنے لگا۔ اس بارے میں اچھا یعنی تفصیلاً بحث کی ہے، اور بہت سی مثالیں دی ہیں حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان بالتوبیخ میں۔